اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ناران باغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اب شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے، تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی، اور پتھروں کو بھی غیرت آئی، اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھی۔ پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھوڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ أَيْنَ حَلُّوا، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں، اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں، اور ٹوٹی دیواریں ہیں، اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں، اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا۔ اس ملک کو جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا؟ پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے، تاجر برباد ہو گئے، زمیندار برباد ہو گئے۔ میں زمیندار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا، تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے۔ کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو۔ لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو۔ جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کیے ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھل گیا۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ آج جو فلسطین کی سرزمین میں پانی سے زیادہ
وہاں کے ایمان والوں کا خون بہ رہا، ان کی بوٹیاں فضا میں بکھر رہی، کسی کو ترس نہیں آیا، امت میں غیرت مر گئی ہے، قوت مر گئی ہے۔ یا اللہ تو آ جا، تو آ جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نامها طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وَإِنَّ الدُّنْيَا مَعْفُوفَةٌ بِالشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ فَلَا تُلْهِيَنَّكُمْ عَنِ الْآخِرَةِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ میرے محترم عزیزو، اکثر جوان ہو نظر آ رہے، بھائیو، بزرگو، دنیا میں دو اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے۔ ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاکا، اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے، جو دل پہ چھا جاتا ہے اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو؟ اگر رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے، تو یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے؟ پھر اس کا عکس بتائے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ میں اس دن کو کھڑا کر دوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں،
چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ گے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا، افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے، افلا تبصرون۔ تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے۔ یہ دل لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے۔ جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی۔ دلوں ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام، جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب کیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے، رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان ناآشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا، یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا؟ 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جانا۔ آپ نے ایک دفعہ ابو جہل، میں ابھی قرآن سے سنایا ہے، ابو جہل کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا، یا ابا جہل کلمۃ واحدۃ لو تعطونها لدانت لکم العرب والعجم۔ اے ابو جہل، ایک بات میری مان لو تو عرب بھی تمہارے تابع ہوگا، عجم بھی تمہارے تابع ہوگا۔ تو ابو جہل سے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا، وَأَبِيكَ 10 کلمات ہیں، تیرے باپ کی قسم، اگر عرب اور روم و فارس ہمارے تابع ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 صفحہ وہ پڑھنے کو تیار ہے۔ کیا ہے وہ بول، بتاؤ جلدی سے۔ آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے ساتھ معبود نہیں، شریک نہیں،
وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کے حفاظتی دستے نہیں، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، وہ بے عیب ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اے محمد تو اتنے ہمارے خدا ہیں، ان کو تو ایک خدا بنا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یقولون اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان اندھیروں میں ایک نور کی کرن پھوٹتی ہے، ان اندھیروں میں ایک نبوت کا سورج چمکتا ہے، وہ سب کو ان کی راہوں سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کی مثال سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، یا ایھا المدثر، قرآن میں دو لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کا مطلب ہے چادر لپیٹ کے سویا ہوا۔ رات کو سویا ہوا ہو تو مزمل عربی میں آتا ہے، دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر آتا ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھایا تو کہا یا ایھا المزمل، یا چادر میں لپٹے ہوئے رات کے وقت میں اٹھ مجھ سے باتیں کر۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں تو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے قم، کھڑا ہو جا، فانذر، بتا لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے، وربک فکبر، بتا سب سے بڑا اللہ رب ہے۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو، وربک فکبر، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وربک فکبر، رائٹ سائڈ سے پڑھو ربک فکبر، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو ربک فکبر۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے۔ اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت و الیہ النشور، یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ جا میرے محبوب، پیغام سنا۔ آپ صفا پہاڑ پہ جاتے ہیں، معمول کی رفتار ہے، بازار چل رہے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے، بیت اللہ میں قریش کی محفل لگی ہوئی ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، عورتیں کام کاج کر رہی ہیں کہ صفا پہاڑ سے ایک آواز آتی، یا صباح قریش۔ ہوئے ہوئے کیا منظر ہوگا، یا صباح قریش، اے قریش کی ہلاکت۔ جب کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو یہ لفظ بولا جاتا تھا، آپ نے کہا یا صباح قریش۔ ایک دم اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ پورے مکے کے شہر میں، وادی میں
اس آواز کو اللہ نے پہنچایا، پہاڑ نرم ہو گئے، آواز نے پار کیا، پتھر نرم ہو گئے، چٹانیں نرم ہو گئی، چاروں سمتیں سمٹ گئیں، مشرق مغرب شمال جنوب میرے نبی کے منہ کے آگے آ گئے، اور آواز ایسے پھیلی جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کی آواز جاتی ہے، ایسی میرے نبی نے دھماکہ کیا، یا صباح قریش، قریش کی ہلاکت، ایک دم تھم گئی ساری زندگی، سب کی آنکھیں اوپر اٹھی، تو آپ نے کہا یا بنی فہر، فہر قریش کا نام ہے، پہلا شخص جس کو قریش کہا گیا وہ فہر ہے، تو آپ نے سب سے پہلے پکارا یا بنی فہر ابن مالک، تو آپ نے کہا یا بنی مر بن کعب، یا بنی کعب ابن لوی، ہر قبیلہ جب اپنا نام سنتا تو بھاگے آتے، یا بنی تیم، یا بنی عادی، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد شمس، یا بنی زہرہ، یا بنی نوفل، یا بنی عبد شمس، ایسے ایک ایک قبیلے کو پکارا، اور قبیلوں کے قبیلے ایک دم صفا کے نیچے کٹھے ہوتے گئے، تو ابو لہب نے کہا ہذا قریش بین یدیک، یہ سارے قریش قبیلوں کو میں نے نام لیے ہیں، کہ یہ تیرے سامنے ہیں۔ آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم اتصدقونی، اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری مانو گے؟ صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب، ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا، فَإِنِّي أُنذِرُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے، اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی، رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا، دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی۔ نصیب آگے جس چیز کا، تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزیٰ ہے، لیکن ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا۔ صدیوں سے وہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت، آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ رہی، یہ بھی بت ہیں، ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ ہے
جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد، وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ کے نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح ہے سباحہ سے، سباحہ ہے تیرنا، ایسے تیرنے والا مستقل تیرتا ہے تو تب کنارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کائنات، تم عائشہ مسجد والے پڑھو یا نہ پڑھو، کل کائنات ہر وقت تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت و حکمت والا۔ بادشاہی کس کی ہے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ہے زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ تو جب وہ زمین آسمان کا یہ چھوٹے چھوٹے صدر وزیر اعظم، وہ تو فرعون جیسے بادشاہوں کو اللہ لڑکاتا ہے، جس نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی بول نہ سکا۔ ان بادشاہوں کو، یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ للکارتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، تیرے اللہ کی بادشاہی ہے زمین میں آسمان میں۔ کیا طاقت ہے اس کی؟ یحیی و یمیت، تم کسی کو مار کے دکھاؤ، تم کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، مارتا بھی تیرا اللہ ہے اور بچاتا بھی تیرا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور زندہ رکھا، اور مچھلی کو شیشہ کر دیا اور سمندر کو روشن کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں شیشے کی طرح باہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں سمندر روشن ہوتا جاتا ہے۔ اور وہ جتنے دن بھی رہے، کوئی پکی روایت کوئی نہیں ہے، جتنے دن بھی رہے وہ مچھلی ان کو سیر کراتی رہی، اور وہ اس میں زندہ بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی جائے؟ وہ تو جاتے ہی اس کے معدے کی چکی کے اندر وہ پس کے سرما بن جاتا ہے۔ مچھلی بھی کوئی چھوٹی تھوڑی تھی، ویل مچھلی تھی۔ تو کس نے مچھلی کے پیٹ میں موت کو حکم دیا کہ نہیں آئے گی تو؟ مچھلی کو حکم دیا مہمان ہے تیرا، نہیں کھائے گی تو۔ مچھلی کو حکم دیا شیشہ بن جا، پانی کو حکم دیا سفید بن جا۔ کوئی 200-400 میٹر کے بعد تو روشنی جاتی نہیں سورج کی، گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یحیی، زندگی دینے پر آؤں، مچھلی کے پیٹ میں بچا کے دیکھاؤں۔ آگ کے شعلے آسمان کو جا رہے ہیں، ابراہیم کو کیسے ڈالیں؟ تو کوئی قریب بھی جاتے تو جلتے تھے، تو ابراہیم سے کہنے لگے تو چلا جا۔ اس نے کہا میں کیوں جاؤں، میں نے تسی آپ لے جاؤ۔ تو آخنا یہ انہوں لے جا بھی ہے تو آپ بھی مرنے ہیں، ان کی کریے۔ شیطان آیا، اس نے ایک ان کو غلیل بنا کے دی، کس میں ڈال کے پھینکو، اس میں سے نکلے اور اڑے۔ ادھر جبریل آ گیا، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ کا حاجتن، ابراہیم کوئی ہماری ضرورت؟ اما الیکم فلا اما الی اللہ فنا، تم بھی میری طرح مخلوق ہو، مجھے تمہاری حاجت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، وہ میری ضرورت ہے۔ جبریل، میکائیل، تم کیا میری کر سکو گے؟ میں اللہ کے سامنے ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جلانا چاہتا تو میں جل جاؤں گا، بچانا چاہتا ہے تو اسے بچانے کے لیے تیری اور میکائیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔
یا آگ کے اوپر پہنچے ہیں تو اوپر سے حکم ہے یا نار کونی بردار،